السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشیل اور میں آپ سے مطلوب ڈائچ مخاطب ہوں۔ تو جناب، عید کے دن گزرے، آپ لوگوں نے اچھی عید منائی ہوگی، آپ نے اپنے احباب سے، اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، لیکن کاروباری دنیا، زمانے کا کاروبار اس درمیان رکا نہیں، وہ اپنے تسلسل سے رواں دواں رہا، اپنی ڈگر پہ رواں دواں رہا۔ کہیں بم برس رہے تھے، کہیں پھول پتیاں برس رہی تھیں، کہیں فضا میں بارود کا دھواں تھا، کہیں عطریات کی خوشبوئیں تھیں۔ بس اس ملے جلے مزاج کے اندر ہم سب نے عید منائی۔ عید انہوں نے بھی منائی جو غزہ کے اندر ان ٹوٹے پھوٹے تو دور کی بات، ان ڈھیر کے یعنی ان ٹوٹے ہوئے مکانوں، ان ٹوٹی ہوئے جو ان کے پاس میسر تھا، وہ جھونپڑی تھی یا محل تھے، ان ڈھیروں کے نیچے اب بھی کئی سو ہزاروں انسانوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی لاشیں دبے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر توفن جو اس علاقے میں پایا جاتا ہے، وہ صرف حماس کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ان لاشوں کی وہ جو بو اب تک آ رہی ہے، اور پھر وہ کیا کام تھا کہ تہران، قم اور اصفہان اور بڑے بڑے شہروں کو ایران کے اندر بھی ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ 40,000 مکانات جو ہیں وہ گرائے جا چکے ہیں بمباری سے، توڑا بوڑا۔ 40,000 کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ کوئی کروڑ کی آبادی ہو نا، کم سے کم جس شہر کی 80 لاکھ کروڑ کی آبادی ہو، اس میں 40,000 مکان گرائے جائے نا، تو آپ سمجھے آدھے سے زیادہ بربادی ہو چکی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف عالمی امن، عالمی انسانیت، عالمی رہنماؤں، مفکروں، دانشوروں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج تل ابیب پہ ہونے والی بمباری بھی اتنی ہی بربادی پیدا کرتی ہے جتنی تہران اور غزہ پہ ہونے والی بمباری۔ لیکن آج تل ابیب والوں کو، یروشلم والوں کو، حیفا والوں کو آج پتہ چلا کہ دراصل وہ کیا دکھ ہوتا ہے جب سائرن آپ کو سونے نہیں دیتا۔ اور ان کو تو سائرن سے پہلے اطلاع ہو جاتی ہے، 7، 8، 9 منٹ کا ٹائم مل جاتا ہے بھاگ کے اپنے بنکرز میں جانے کے لیے۔ غزہ والوں کو تو کوئی سائرن بھی وہاں پہ محفوظ نہیں تھا۔ کون بجاتا سائرن؟ ان کے پاس تو اس رمضان کے اندر وہ کچھ ڈھول بجانے والا بھی، جو ہم نا وہ نوبت بجاتے تھے روزہ کھولنے کی آواز کے لیے، روزہ رکھنے کے آواز کے لیے، سحری افطاری کے لیے ہم وہ نوبت بجائی جاتی تھی مسجدوں میں، گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے دیہات میں۔ اب وہ تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، یکدم آ کے بمباری ہوتی تھی اور ہزاروں افراد جو ہے لقمہ اجل بن جاتے تھے۔ میں نے نتنیاہو جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان کو کہتے سنا کہ عالمی حقوق والوں کو وہ کدھر گئے ہیں، ہیومن رائٹس والے، اور یہ وہ اقوام متحدہ سو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اقوام متحدہ کا، UN کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا کہ جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔
ہمارے ادھر ایک بچہ وہ مر گیا، ایک بچہ ڈر کے مارے جو ہے وہ اس کے کمرے میں میزائل کا ٹکڑا گرا ہے، اس کی جو موت ہو گئی ہے۔ ہاں، موت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے اور سب کی ایک جیسی قیمت ہوتی ہے۔ اس میں موت کوئی سستی اور مہنگی سستی نہیں ہوتی۔ موت کی ایک جیسے اثرات اور نقصانات ہوتے ہیں، لیکن آج کم از کم اسرائیل کے باسیوں کو ان کے چنے ہوئے وزیر اعظم، ان کی چنی ہوئی کیبنٹ، ان کے چنے ہوئے پالیسیاں، ان کی سلیکٹ کی ہوئی، اڈاپٹ کی ہوئی پالیسیوں کے سبب جب تل ابیب کو چھوڑے، جب آپ حماس کے زیر انتظام جو غزہ تھا، اور اب جو ایران کے اندر آپ نے جو بمباری کی ہے، آپ نے لبنان کے اندر، بیروت کے اندر جو بمباری کی ہے، جو آپ نے مذاق اڑایا، یعنی آپ نے اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے کئی ویڈیو دیکھی ہیں، آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوں گی، کہ مذاق اڑاتے تھے کہ فلسطینی رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، وہ فوجیوں کے پاؤں سے لپٹ کر، ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر احتجاج کر رہے ہیں، روٹی کے لیے، پانی کے لیے، صرف روٹی اور پانی کے لیے، کوئی تیسری چیز نہیں مانگ رہے تھے۔ پھر انہوں نے بہت مہربانی کی، انہوں نے، مجھے یاد ہے آج بھی نتن یاہو صاحب کا، کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں کفن کے لیے جو ٹرک ہے ان کو گزرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یعنی بڑی مہربانی کی کہ جو لاشیں برآمد ہو رہی ہیں نیچے سے، ملبے کے نیچے سے، ان کے لیے ایک ٹرک کفنوں کے، یعنی کپڑے کے ٹرک، اس کو جانے کی اجازت دی تاکہ وہ سفید رنگ کا کفن لے جا سکے۔ یہ بہت بڑی ان کی مہربانی تھی اور دریا دلی تھی۔ تو آج کہتے ہیں نا کہ جس تن لگے سو تن جانے، جسے چوٹ پہنچتی ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو کتنا درد ہو رہا ہے۔ درد ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ماپ نہیں سکتے، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کے کلو گرام یا گرام میں اس کا وزن نہیں کر سکتے۔ یہ گرم ہوتی ہے، سرد ہوتی ہے، یہ چوٹ ہوتی ہے، اور اس کا درد ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج آپ نے دیکھا جب پوری دنیا کے سونے کی مارکیٹ کیسے کریش ہوئی، تیل کی مارکیٹ کیسے کریش ہوئی، اور وہ جو $63 پہ ایک بیرل تیل تھا، وہ آج 120 پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور آج پھر جب خود ساختہ 3-4 دن سے، پہلے تو ہم 2 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، 2 دن میں وہ ابنائے ہرمز کھولیں آپ، اور نہیں کھولتے تو پھر میں آپ کا یہ تباہ کر دوں گا، یہ تباہ کر لوں گا۔ اب دیکھو، وہ ڈرے آپ کی کسی دھمکی سے، تو وہ شخص کہ جس کے پاس کچھ بچانے کو بچا ہو، جس کے پاس کچھ تو بچا ہو نا جس کے پاس، لیکن جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، جب وہ ان کے پاس وہ آگے دیکھتے ہیں تو ان کو موت نظر آتی ہے، پیچھے دیکھتے ہیں کھائی نظر آتی ہے، اس میں گرے وہ بھی موت ہے، تو پھر ان لوگوں کے پاس چوائس کیا رہ جاتی ہے؟ چوائس یہ رہ جاتی ہے کہ اب انہیں یہ جنگ لڑنی ہے، یہ سمجھ کر کہ اس جنگ میں ہی زندگی ہے، یہ جنگ ہی زیست ہے، اس لیے انہیں یہ جنگ لڑنا ہوگی۔ اور یقین کریں، اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ایران کے اندر، اور پھر دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بم اڑ کے آیا ہے، یہ جو جہاز اڑ کے آئے ہیں، ایران پہ اٹیک ہوئے ہیں، تو یہ کدھر سے آئے ہیں؟ یہ اپنوں کی سرزمین سے، اپنے امہ اسلامی OIC، امہ اسلامی کونسل کی سرزمینوں سے، عربوں کی سرزمینوں سے، جنہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولنے والے، ان عربوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور اسلام کے محافظ اور وارث اور ان کے جو ہے ہر لحاظ سے ان کے بینیفٹس لے رہے ہیں، اس سرزمین سے اٹھ کے طیارے پرواز کرتے ہیں، میزائل پرواز کرتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں کس پہ؟ ایک مسلمان پہ۔ اور خود پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، پاکستان کے حالات اتنے ناگفتہ بے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر پھر لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شیعہ سنی کو، اہل حدیث کو، دیوبندی کو، بریلوی کو، قادری کو، آپس میں مالکی کو، شافی کو آپس میں لڑانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور یعنی ہر طرف دشمن ایک ایسا جال بچایا ہے کہ اگر مسلمان ایک سے نکلتے ہیں تو دوسرے پہ پاؤں رکھے وہ نیچے بم ہو، یعنی ہمارے لیے کوئی آسان رستہ چھوڑا ہی نہیں۔ تو پھر ان حالات میں ایران نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ تو 48 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ پہ اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ پہلے بھی 2-3 دفعہ لاسٹ ایئر جو جنگ ہوئی تھی تب بھی اور اس دفعہ بھی آپ نے 2-3 دفعہ ایسا کیا کہ ٹائم دے کے کہ ہم 7 دن دے رہے ہیں، 2 ہفتے دے رہے ہیں، تو اس درمیان ورنہ ہم یہ کر دیں گے، اور بالکل اسی درمیان آپ نے یہ کیا۔ ابھی یعنی الٹیمیٹم کا وقت جو تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اسرائیل کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، نتن کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی تو انہیں کیا اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کہ ان کی کوئی چیز سیدھی ہے ہی نہیں، ان کی باتیں بھی سیدھی نہیں ہیں، جھنجھلدار ہیں، وہ ایک جلیبی کی طرح ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ وہ جٹ بڑا سیدھا ہوتا ہے، کسی جن واہ پیا سی انہیں آخیا جٹ جلیبی کی طرح سیدھے ہوندے نے، تو یہ ٹرمپ صاحب بھی جلیبی کی طرح سیدھے ہیں۔ تو ان حالات میں اب پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے، میرے خیال میں وہ ان کو سمجھائے، پاکستان کی قیادت، اگر چاہے وہ 45 فارم سے آئی ہیں، وہ 47 سے آئی ہیں، ہمیں 2 منٹ کے لیے یہ ساری متنازع چیزیں جو گھر کے اندر کی متنازع چیزیں گھر کے اندر رکھ کے 2 منٹ کے لیے ان کو بھول جانا چاہیے، ان کو ایک طرف رکھ کے ہم کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اس وقت عالم اسلام پہ شدید خطرات ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے تمام شیعوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے اہل سنت کو، بریلویوں کو، سب کو، لیکن اس سے زیادہ بھی میں تقی عثمانی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں کہا کہ ہمارے اختلافات وہ مسلکی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اختلافات اس قسم کے نہیں ہیں کہ ہمارے کسی بھائی کو آنچ بھی آئے اور ہم اس پہ خوش ہوں یا ہم اس پہ شادیانے بجائیں، ایسے ہم لوگ نہیں ہیں۔ میں تقی عثمانی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو وطن کے اندر اتحاد، یونٹی کو ٹوٹنے نہیں دیا، ورنہ دشمن تو اپنا کام کر گیا تھا، دشمن تو اس جلتے ہوئے تیل کے ڈرم کو وہ ماچس دکھا گیا تھا، وہ شعلہ دکھا گیا تھا۔ اب یہ پاکستان کے اندر موجود علماء اکرام، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے ایک خطرے کو بھانپ لیا۔ ارے یہی کام تو اسرائیل بہت دیر سے، آج سے 30 35 40 سال سے چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر لبنان جیسے حالات پیدا کیے جا سکے، پاکستان کے اندر لیبیا جیسے حالات پیدا کیے جا سکیں، پاکستان کے اندر سیریا، شام جیسے حالات پیدا کیے جا سکیں، پاکستان کو عراق کی طرح پکڑ کے پھر آپ کو پتہ ہے انہوں نے قذافی صاحب کے ساتھ اور صدام صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور اب قذافی کے بیٹے کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا۔ تو
یہ جانتے تھے کہ یہ پاکستان میں یہ ڈرامہ، اور پاکستان اتنی دیر تک نیوکلیر پاور ہے جتنی دیر تک پاکستان کے تمام مسالک، تمام جو فرقے ہیں وہ کم از کم ایک بنیادی نقطے پہ جمع ہے کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری اس کی چھوڑی ہوئی کتاب قرآن فرقان حمید ایک، اور جب تک یہ ایک ہیں ہمیں ان چھوٹے چھوٹے آپس کے مسائل کہ ہاتھ اوپر رکھ کے نماز پڑھنی ہے، نیچے رکھ کے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، یا یہ کچھ ایسی چیزیں نہیں کہ جن کے لیے ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ایک میز پہ بٹھائے، ایک ٹیبل پہ بٹھائے، اور اس وقت اگر ادھر سے لنچ کر کے آئے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے، پریزیڈنٹ سے وائٹ ہاؤس سے لنچ کر کے آئے ہیں، تو ان کو بھی اگر ان کا اتنا ہے، اتنی مانی جاتی ہے تو ان کو سمجھائیں، بیٹھیں، اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں۔ ہم پی ٹی آئی نہیں ہے، نہ ہم کوئی کسی فرقے اور سیاسی جماعت سے بلانگ نہیں کرتے، لیکن ہم ایک درد دل پاکستانی ہونے کے ناطے ہم تقاضا تو کر سکتے ہیں اپنے فیلڈ مارشل سے کہ ان کو اگر آپ کی اتنی مانی جاتی ہے تو ان کو بٹھائیں، اور یہ جو ابھی تھوڑی سی بریک ہوئی ہے، یہ یا ایک دھوکہ دینے کے لیے، یا آپ یقین کر لیں کہ چلو بریک ہوئی ہے، آپ اس بریک کا فائدہ اٹھائیں اور ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے، نقصان ہوا ہے ایران کا بہت زیادہ، نقصان تو غزہ کا بھی بہت زیادہ ہوا ہے، نقصان تو اسرائیل کا بھی بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن ایران کو بٹھا کے کچھ لے کچھ دے، کچھ آگے کچھ پیچھے، کچھ اتنا آپ ان کو کچھ ان میں تصفیہ کرا دیں تاکہ دنیا اس سے سفرنگ نہ کرے۔ پوری دنیا میں کہ اس وقت معاشی حالات جو ہیں، پوری دنیا کے سماجی حالات، پوری دنیا کے جو ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کاروباری زندگی کا رک جانا ہے، تو پھر یہ کیسی ترقی ہوئی؟ یہ کیسا 2026 ہوا؟ 2026 نہیں ہوا، یہ تو کوئی آج سے 20 قبل 20 کے واقعات ہوئے نا۔ تو ایسے ہمیں اس دور میں نہیں جانا، ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنی نسل کو، ہمیں اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اس کو آگے لے کے جانا ہے، امن، پیس، محبت کی طرف۔ دیکھتے رہیے مطلوب وڑائچ آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیشہ لگاتے رہیں عالم امہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔